دوستوں اور میرے سجنوں، السلام علیکم۔ میرا چینل بلو جی پہ میں آج حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں روزانہ کا آپ کا دوست ہوں اور آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی نئی خبر دیتا ہوں۔ ایک تو باہر آج گرمی بہت زیادہ ہے، کوشش کریں کہ ضروری کام کے وقت آپ باہر نکلیں اور کوشش کریں جتنا بھی باہر جائیں تو کوئی سر پہ کوئی کپڑا یا کوئی رومال وغیرہ لے کے جائیں۔ میں اب آپ کو چکن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ چکن جو ہے وہ اب ریٹس جو اب چل رہے ہیں وہ تقریباً 400 اور 450 کے درمیان میں اب چل رہا ہے۔ یہی کنڈیشن اب آگے بھی تقریباً یہی رہنی ہے، کیونکہ پہلے تو ایک دم نیچے آیا تھا، اس وقت یہ 450 روپے تک آ گیا تھا۔ اب اس میں یہ 450 اور اس کے درمیان میں ہی اس کا ریٹ رہنا ہے۔ جس نے اگر کوئی خریدنا ہو تو اس کو یہ دشواری نہیں ہوگی کہ اب خرید رہے ہیں یا ٹھہر کے خریدیں۔ میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں، جتنی ضرورت کی چیز ہو اتنی لی جائے۔ جب ہم زیادہ چیز لے کے آتے ہیں تو وہ شام کو ان کے پاس ختم ہو جاتی ہے اور اگلے دن اس کا ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے۔ جب اس کے پاس چیز کم ہو، زیادہ مقدار میں پڑی رہ جائے گی تو پھر کمپنی والے یا جو مرغی تیار کرنے والے ہیں فارم وغیرہ، وہ اس کو ریٹس کو کم کریں گے۔ ہم جب بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جائیں تو پورے ہفتے کا ہی لے کے آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دن 2 دن کا لے کے آئیں، جس سے ہمارے زیادہ قیمتیں نہ بڑھ سکیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، جب آپ چکن، گوشت، مٹن لینے جائیں تو اس کو کپڑے میں یا کسی تھیلے میں لے کے آئیں، چھپا کے لے کے آئیں۔ کوشش کریں گھر کا جو بھی سامان لینا ہو تو اس کو کسی شاپر میں لے کے چھپا کے لے کے آئیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والد صاحب نے، ہمارے دادا ابو نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ جب بھی چکن اور گوشت لینے جائیں تو اس کے ساتھ اپنا کوئی تھیلا یا رومال لے کے جائیں، کیونکہ اس میں نہ تو کسی قسم کی خرابی آتی ہے، نہ ہی کوئی غلط نظر پڑتی ہے۔ اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، چکن جو ہے وہ کوشش کریں کہ خود آپ جا کے خریدیں، دکان کے پاس جا کے خریدیں، اس سے نہ لیں، کیونکہ بہت سارے دکاندار جو جانور مر جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کا وہ گوشت ذبح کر کے وہ ان بندوں کو دیتے ہیں جو ان کو کوئی گھر میں کوئی آرڈر دیتے ہیں، ان کے میں وہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ چکن لینے جائیں تو اس کو اپنی نگرانی کے سامنے اس کو ذبح کروائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ صبح آتے ہیں تو چھری جو ہے وہ ہم اس پہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ 3 جانور کر لے، 4 جانور کر لے، کہتے ہیں ہم وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ دین میں یہ نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی 1 جانور کرنا ہے، 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے، سب میں ہر دفعہ ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں جب جاتا ہوں چکن لینے جاؤں تو اس میں نے اپنے سامنے ذبح کروانے ہوتے ہیں۔ میں تو وہ یہ کرتا ہوں، جب بھی میں جاتا ہوں وہاں جا کے میں جب اس کو کہتا ہوں چھری پھیرنے کے بعد میں ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے، ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم حلال اور اچھا کھانا کھائیں، اچھی چیزیں کھائیں، جس سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ شکریہ۔